ایک گفتگو کے دوران دوسرے دھڑے کا مناظر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں؟ میں نے کہا میں سرکار کے اندر بشریت کے ہونے کا منکر نہیں ہوں، قائل ہوں، قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ کہتا ہے پھر آپ بشریت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ایک ہے بشر ہونا اور ایک ہے بشر کہنا، دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ اگر بشر ہونا ایک سچائی بھی ہو، ہزارہ سچائیاں ایسی ہیں جن کی تعبیر کفریات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا ہماری کتابوں کے علاوہ شعب ثاقب کے اندر حسین احمد صاحب مدنی نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام جتنی بھی مخلوق ہے سب کا خالق ایک ذات باری تعالیٰ ہے۔ سمجھانے کی غرض سے آپ کسی بھی جانور کا نام لے لیں، لیکن اس کا واعظ کے طور پر، تقریر کے طور پر، بیان کے طور پر اس کا ذکر کرنا کفریات میں سے ہے۔ ادنا اور ذلیل جانوروں کا نام لے کے گئے، ان کا بھی اللہ خالق، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ از قسم کفریات ہے سچائی، مگر سچائی کی تعبیر از قسم کفریات ہے۔ عقائد کو نہ پتہ چلے۔ قاضی عزد ملت والدین نے اپنے مواقف کے اندر اور سید شریف جرجانی نے شرح مواقف کے اندر یہ چیپٹر چھیڑا ہے۔ ہزارہ چیزیں ایسی ہیں سچائی مگر ان کا ذکر حرام ہے۔ مثلا جس عمل سے ہر آدمی پیدا ہوا ہے، اپنے والدین کے اس عمل کا وہ ذکر اپنی زبان سے کرے، ہے سچائی مگر ہے حرام۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے ساری بشریت کی تاریخ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس نے بتلایا اس کا ذکر یا ذات باری نے کیا ہے، وہ خدا ہے، اس کا حق بنتا ہے کرے۔ دوسرا شیطان جو کافروں کے زمرے کا ہے یا کافر جو شیطان کے زمرے کے ہیں، انہوں نے کیا ہے، یا نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے۔ چوتھی شخصیت قرآن میں نہیں ملتی جس نے نبی کو بشر کہا ہو۔ اب اللہ تو آپ ہو نہیں سکتے، اللہ تو ایک ہی ہے، اس لیے اس جہت سے بھی آپ کے لیے یہ بات ممکن نہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ آپ نبی تو ہیں نہیں کہ اپنے آپ کو، نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا، دوسرے نبی کو بشر نہیں کہا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہاں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبیوں نے اپنے آپ کو، دوسرے نبی کو بشر نہیں کہا۔ اب تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، شیطان بن کے یا کافر بن کے کہنا چاہیں تو وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیں آپ نبی پاک علیہ السلام کے نور کے منکر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نور کے قائل ہے، قرآن میں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا مجبوری ہے سرکار کے نور کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو مجبوری بتلا دی ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، تو صفت کا کردار ثانوی قسم کا ہوتا ہے، ذات کا کردار اولیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو سرکار کی ذات بشر ہے، ان کی ذات بشر ہے، اس لیے ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی صفت کے ہی طور پر نور کا ذکر کر لیتے، ہم نے تو کبھی ساری زندگی تمہاری زبان سے یہ بات نہیں سنی، مگر مولانا مہربانی کر کے یہ لکھ دیں کہ سرکار کی ذات جو ہے وہ بشر ہے اور نور حضور کی صفت ہے، یہ لکھ دیں۔ اب وہ لکھنے میں تردد تو تھوڑا سا کیا، میں نے کہا یہ سارے آدمی جتنے بیٹھے ہو سب نے سن لیا کہ نہیں سنا؟ سن لیا۔ میں نے کہا لکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، آپ کے ملت کے رہنماؤں کا عقیدہ ہے، تو پھر لکھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں میں لکھ دیتا ہوں، میری کوئی بات گزری ہے آپ کہیں لکھ دیتا ہوں، آپ لکھیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں لکھیں گے بات آگے نہیں چلے گی۔ لکھ دیا انہوں نے۔ میں نے کہا مولانا یہ قیامت تک آپ کے ہار کی یادگار رہے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے یہ بات بتلائیں کہ آج تک آپ کے پاس فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس عقائد کی جتنی کتابیں ہیں، یہ باتیں بتلائیں گی کہ نہیں بتلائیں گی کہ خارج میں ذات کا وجود مقدم ہوتا ہے، صفت کا وجود مؤخر ہوتا ہے۔ اب نور کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے اور صفت کی جو بشر کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے۔ جو پہلے بنا ہے وہ ذات ہوگا، جو پیچھے بنا ہے وہ صفت ہوگا۔ میں نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا اگر لفظاً یہ ضعیف بھی ہو تو معنی مرفوع ہے۔ شعب ثاقب کے اندر یہ بات حسین احمد مدنی صاحب نے بھی لکھی ہے، ہاں، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر و طیب کے اندر بھی لکھی ہے۔ اور اس کو اگر بالفر آپ نہ بھی مانیں اس بات کو، تو اس کے تو تواتر مانوی پر کسی کو اختلاف نہیں کہ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، اس کے اندر تواتر مانوی کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔
تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ جو آدم علیہ السلام بنے اس وقت یہ پہلے نبی تھے. اس پر علامہ زرقانی نے بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں نبوت ایک وصف ہوتا ہے, نبوت وصف ہو کر قائم, وصف کس سے قائم ہونے کی عادت ہے؟ ذات کے ساتھ قائم ہونے کی عادت ہے. ذات کیا ماننی پڑے گی؟ ان کا ذات نور مانے گے تو نبوت کا وجود مانا جائے گا, نہیں تو آپ نے نبوت کا انکار کیا. تو جب بشر پہلا جو بشر تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بنا. اب سرکار کی ذات کے بارے میں آپ کچھ رائے رکھیں لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بشریت بطور وصف کے سرکار میں پائی جاتی ہے. یہ ہے فرق. خیال میں یہ بات, مضمون تو بڑا پرانا ہے لیکن اس کو اس طرف سے اپروچ کیا جائے تو اس میں ایک جدت معلوم ہوتی ہے اور یقین میں اضافہ بھی ہوتا ہے.